وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کا دور، سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا دور، اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں، ان نفوس قدسیہ کی کوئی بات کوئی پڑھ لے، کوئی سن لے، اللہ کرے کسی پر کچھ اثر ہو جائے، تو یہ سب کچھ تو ہمارا کام تو چل رہا ہے۔ جب تک کسی پر کوئی مشکل نہیں آتی اس وقت تک تو اسے یہی لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ہسپتال میں جاتا ہے، پھر اسے ہسپتال میں جا کے یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا ہاسپٹل میں آ گئی ہے۔ اور جب لوگ بازار میں جاتے ہیں اور بازار کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے ساری دنیا بازار میں ہے۔ مولوی صاحب مسجد میں ممبر پر بیٹھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے پیچھے آ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ جب کسی مشکل میں پڑتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکل اوروں پر بھی پڑی تھی، ان کا کیا حال ہوا، ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، اور ہم ہیں کہ صرف دعا بھی نہ مانگ سکیں، ان کا نام بھی نہ لے سکیں، ان کا تذکرہ بھی نہ کریں۔ اب تو میں اگر اس سے بھی قریب کی بات کروں گا، یہ ملک پاکستان جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ملک پاکستان کو کیا اس لیے بنایا گیا تھا کہ آج ہمارے قوم کی بیٹیوں کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے؟ میں وہاں کی بات تو کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہاں کی بات بھی تو غور کریں۔ یہاں پر کیا حالات ہے؟ یہاں پر یہ حالت ہے کہ ہمارے کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے تو بیان میں کہا ہے کہ ہندوستانی ٹی وی چینل دکھائے جاتے ہیں تو اب تو وہ بند ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہندوستانی ٹی وی چینلز اگر بند ہو گئے ہیں تو آپ کے نجی ٹی وی چینلز جتنے ہیں وہ تو وہی کچھ دکھاتے ہیں جو ہندوستان میں دکھتا ہے۔ ان کا کلچر، ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں، ہر چیز تو وہ دکھاتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر، کراچی میں، لاہور میں، مختلف جگہ پر میوزک وغیرہ کے حوالے سے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ لڑکوں کو، لڑکیوں کو سلیکٹ کر کے پھر ان سے مختلف قسم کی آزمائشیں کر کے تو انہیں اس سٹیج پر لایا گیا ہے کہ اب وہ کچا گوشت انہیں کھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر ایک لڑکی کو کہا گیا کہ تم اپنے ناک کے ذریعے سے یہ سانپ گزارو اور منہ میں سے نکالو، یا منہ کے ذریعے سے ڈالو اور نکالو ناک میں سے۔ تو یہ ملک اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ یہ گند ڈالیں گے اس میں، اور یہ سب کچھ ہم نے دوسرے لوگوں سے سیکھا ہے۔ ہمارے لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ کیا 10 لاکھ لوگوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ یہاں میوزک کے کلب قائم ہو جائیں، اور یہاں جوئے کے اڈے آباد ہو جائیں، اور یہاں کسی غریب کو جینے نہ دیا جائے؟ تو خدا را ان چیزوں کو سوچیں کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر ہمیں حاصل ہوا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے۔ لیکن آج تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو میری باتوں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اب آئندہ کا کوئی سیاسی لاہ عمل دینے جا رہا ہوں۔ تو سیاسی لاہ عمل جب تک قوت نہ ہو، جمعیت نہ ہو، تب تک یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ انفرادیت ہے، چند لوگ ہیں ہم، تو ہمیں کم از کم اپنی انفرادیت کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم جتنا کر سکیں معاشرے میں، جو بہتر کر سکیں وہ کریں۔ اور حالات یہ ہیں، ہمارے مذہبی لوگوں کے حالات یہ ہیں جو مذہب سے بہت وابستہ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے سر میں درد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بابے نے، میں نے اس کی گستاخی کی تھی، اور وہ بابا کون ہے؟ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا، تو کہا کہ میں نے اس کی بےدبی کی تھی تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اتنے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے کسی آزمائش کو، تکلیف کو، مصیبت کو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لیے ڈالی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو مصیبت ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا اور بات ہے، اور جو عاملین ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، یہ الگ مخلوق ہے۔ آپ جانتے ہیں ان حضرات کے جو انداز ہیں، دیکھیں نا، غور کریں کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اس پروفیسر لکھا ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ، اور وہ لوگوں کی قسمت کے حال دیکھتا ہے، جسے شام کو 200-300 روپیہ لوگوں کے ہاتھ دیکھنے کا ملتا ہے، تو وہ لوگوں کی قسمتیں بتاتا ہے۔ خود اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ سارا دن مٹی کھاتا ہے وہ۔ اس سے لوگ جا کر کہتے ہیں میری ہتھیلی دیکھیں، مجھے بتائیں میری قسمت کیا کہتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مشکل لکھی ہے وہ اس کو آ کے رہے گی، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں۔ حضور نے جو ہمیں
مشکلات میں بتایا ہے کہ مشکل میں یہ کریں، ہم وہ کام کریں۔ حضور علیہ السلام پر مشکل وقت آتا تو حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم پر مشکلات آتی ہیں تو نمازیں اور چھوٹتی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنا طرز عمل بہتر کرنا چاہیے۔ ان خانقاہوں پر آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہم اپنے معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں ہم اچھا کردار ادا کریں۔ اگر یہاں آتے ہیں جو لوگ، اگر وہ اپنے معاشرے میں، اپنے اس سوسائٹی میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں ان کا رہن سہن ہے، وہاں اگر وہ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے خانقاہ نظام پر، کہ وہ لوگ جو اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں اور ان کے نمائندہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، پھر وہ معاشرے پر یا کسی ایک فرد پر بوجھ کیسے بنے۔ ہمارے صوفیاء رحمہم اللہ کا تو یہ کہنا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، تو ان کے مریدین اور ان کے جو معتقدین ہیں وہ کیسے لوگوں کے نقصانات کریں گے۔ سو میں یہ بات بھی عرض کروں کہ اگر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنے کا اولین مقصد اپنی اصلاح ہے، اور اصلاح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو سب سے ظاہری بات جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ اللہ کی توحید کے بارے میں، توحید ذاتی صفاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اور کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مراتب عطا فرمائے ہیں، ان سب میں اعلیٰ و افضل حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ادب احترام کرنا، آپ سے محبت رکھنا، آپ کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کم از کم آج کے دور میں، اور یہ ربیع الاول شریف بھی ہے، اس مناسبت سے بھی میں یہ دو تین باتیں عرض کروں کہ آج لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ اللہ کی توحید کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اور اس کے اسماء اور افعال کا نام لے کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ سے ملا دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی استاذ جو ہے اس کا شاگرد اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ جتنا مرتبہ پا سکتی ہے؟ یعنی اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مرید اپنے پیر سے بہتر خود کو نہیں سمجھتا اور شاگرد اپنے استاد سے بہتر نہیں سمجھتا، تو یہ اللہ کی مخلوق کیا اللہ کے برابر ہونے جا رہی ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ یہ سب تو ہمیں حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرح سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو یہ باتیں شاید اللہ کی توحید کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید تو یہ ہے، توحید کا معنی بھی سمجھیں اور اللہ کی الوہیت کو بھی سمجھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ہے کہ اللہ الہ ہے ہمارا، یعنی واجب الوجود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو ہم واجب الوجود نہیں سمجھتے نا، کیونکہ یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے، تو صرف حضور کی محبت سے، حضور کا ادب احترام کرنے سے شرک ہوگا۔ تو شرک یہ ہوتا ہے الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود و بمعنی مستحق العبادہ، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے یا اس کو واجب الوجود سمجھا جائے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہو، یعنی جو ہمیشہ سے ہو۔ تو جو حضور کی ولادت مناتے ہیں ان کا تو عقیدہ نظر آ رہا ہے کہ حضور ہمیشہ سے نہیں ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی یوم ولادت ہے؟ جی نہیں، کبھی منایا کسی نے؟ تو جب اللہ کا یوم ولادت نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور حضور کا یوم ولادت یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم حضور کو الہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ، اللہ کے رسول اور سب سے اعلیٰ و افضل مانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ شرک کی یہاں گنجائش نہیں بنتی، ایٹ لیسٹ ربیع الاول میں گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ یا تو آپ بتا دیں کہ اللہ کا بھی کوئی یوم ولادت مناتا ہے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مماثلت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں سوچنی چاہیے، یہ صرف دل کی وہ تنگی ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات کو ہضم نہیں کرتی. اور یہ تنگی خاص مقامات سے آئی ہے، پتھروں کے علاقوں سے بھی آتی ہے اور کچی مٹیوں کے علاقوں سے بھی آ جاتی ہے. تو یہ تنگی جو ہے یہ دراصل بغض رسول کی علامت ہے. جی جی. اب اس کے علاوہ بھی ایک بات کی طرف بھائی جان نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ایک صرف ربیع الاول کا ایونٹ ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کا ولادت کا جو ایک دن ہے وہ مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو کیا اس کے علاوہ جو باقی اہتمام کرتے ہیں لوگ، خاص طور پر اس حوالے سے کسی نے کہا کہ یہ جلوس نکالنا یہ سب یہ بدعات ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بدعت ہے تو جہاد کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے لوگوں کو جہاد کے لیے اکٹھا کر کے اجتماعات کرنا یہ بھی تو بدعت ہے. یہ بھی زمانہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اس یعنی جس طرح کہتے ہیں ہم کہ حیات قضائیہ کے ساتھ اس طرح جس طرح ہم آج کے دور میں کرتے ہیں اس طرح حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا. پھر مدارس بھی نہیں تھے حضور کے دور میں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں صفہ تھا تو صفہ کی وہ مثال اس کا ایک بنیاد موجود ہے، اسی بنیاد پر آج کے مدارس ہیں. تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے جیسے بخاری کے اندر ہے سیدنا ابو قتادہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام سے وجہ پوچھی گئی پیر کے روزے کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو اب مثال تو موجود ہے، حضور خود روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہی شکر ہم بھی ادا کرتے ہیں. تو پھر مثال تو مل گئی، وہاں سے ایک بیس تو ملتی ہے، باقی تمام معاملات کے لیے بھی ہمیں بیس مل جاتی ہے. تو یہ پھر یہ کہنا کہ یہ جھنڈے، تو میں کہتا ہوں کہ جس دور میں صحابہ کے لیے کفن کا کپڑا میسر نہ ہو، آپ یہ کہتے بنا کہ انہوں نے جھنڈے کیوں نہیں لہرائے تھے، تو کمال حماقت کی بات ہے. اور پھر جھنڈا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ لگائیں، لیکن حضور کا ذکر سن کر تو خوش ہو جائیں. تو اس کا مطلب جھنڈوں کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے جو دل کے اندر ہے. جس نے یہ کہا ہے، جس نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری طرح ہیں، جنہوں نے معاذ اللہ یہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ نبی کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو. تو میرے بڑے بھائی تو سامنے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے کوئی یہ کام کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو یہ بہت فرق ہوتا ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے کہ اب اتنی ترقی کر لی ویسے لوگوں نے، لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ بندے میں، عام بندے میں، امتی میں اور نبی میں کیا فرق ہے. اور جو لوگ بشریت کی رٹ لگاتے ہیں ان کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس آیت کو دوبارہ اگر پڑھیں، یا اگر کسی نے ان کو آگے نہیں پڑھایا تو میں آگے پڑھا دیتا ہوں. قرآن کھول کر دیکھیں کہ اسی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اسی آیت میں اسی مقام پر بغیر کسی فاصلے کے اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، کہ محبوب آپ فرمائیں کہ میں ہوں تم جیسا بشر لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. تو میں کہتا ہوں آپ بتائیں آپ میں سے کتنے بشر ہیں جن پر وحی آتی ہے؟ کوئی بشر ایسا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو اللہ سے کلام کر سکے، لیکن قرآن ہی کہتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو مجھے بتاؤ یہ کانٹرڈکشن قرآن میں ہے؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے بشر کلام نہیں کر سکتا، دوسری طرف قرآن کہتا ہے موسیٰ کلام کرتے ہیں. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام وہ بشر نہیں ہے جس بشر کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بشر ہیں، یعنی انبیاء کی بشریت اور ہے، ہماری اور ہے. کوئی ٹگی بچی دے چور سید، لو لاکھ دے مالک ہور سید. تو یہ وہ اور لوگ ہیں، ایسے نہیں وہ جیسے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب آپ ان کا کلام سنتے ہیں تو لوگ بعض اوقات ان کا چونکہ تخلص ہے محمد بخش کے طور پر، محمد لفظ وہ تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو لوگ انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں. تو کسی بندے کو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا تو انہوں نے اپنے بارے میں پھر وضاحت کی اور کہا کہ اے محمد، یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد ہور. تو یہ بشریت یہ والی ہے. آپ کی بشریت کو جس کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور جیسے ہیں، اسے کہیں کہ تم کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کرو، کہاں تک جاتا ہے؟
اور یہ بخاری سے پوچھو، یہ بخاری کرنے والوں سے پوچھو کہ حضور ہاتھ اٹھائیں تو جنت تک نہیں جاتا؟ تو یہ کون سی بشریت ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ فرقہ واریت مت کریں۔ امت کا اتفاق ہے اس بات پر۔ اور پھر میں وہ بعد کی باتوں کو چھوڑیں، صحابہ کی زندگیوں میں سے کوئی ایک مثال لا کر دیں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، جو کہتے ہیں خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت اقدس میں گزارے ہیں۔ وہی سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور وضو فرماتے تو صحابہ حضور کے گرد چکر لگاتے، جس میں اطہر سے لگ کر جو پانی نیچے گرتا تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کے چہروں پہ مال لیتے۔ اگر وہ حضور کو اپنی طرح سمجھتے تو یہ کام کرتے، اپنی طرح نہیں سمجھا، اس لیے اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور جنہوں نے اپنی طرح سمجھا، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ کہاں ہے ابو لہب؟ کون کہتا ہے آج اٹھ کے کہ ہم ابو لہب کے جانشین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم ابو جہل کے وارث ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود بھی اس بات کی وضاحت فرمائی جب صحابہ نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، حضور کی طرح حضور نے روزے رکھنا شروع کیے، بغیر کچھ کھائے پیے صحابہ نے بھی رکھنے شروع کیے، تو حالات ان کے اچھے نہیں تھے۔ تو دیکھتے تھے لوگ ان کو تو وہ ایسے ڈگمگاتے تھے، چلا نہیں جاتا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو عرض کیا حضور ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو نبیوں کی خوراکیں یہ نہیں ہوتی جو میں اور آپ کھاتے ہیں۔ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ روٹی بھی کھاتے تھے، وہ معاشرے میں رہتے تھے، آپ کو یہ نہیں نظر آتا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ تو آپ کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ حضور معراج پر گئے ہیں، اللہ نے معراج کروائی ہے۔ اگر کسی نے بیت المقدس تک بھی معراج ماننی ہے تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی برابری کی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں بیت الحرام سے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک وہی جو ہے وہ سیر ہوئی ہے، تو یہ بھی کوئی برابری کی بات نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بیت المقدس تک کی حضور کی جو سیر ہے معراج ہے وہ مانتے ہیں، اس سے آگے نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں یہ تو منصوص ہے، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا منکر تو کافر ہے، یہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن اس سے آگے جو احادیث سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، تو اگر اس کا بھی انکار کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام میں اگر نہیں رہتا تو اس کو کونے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لوگ مماثلت کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو کس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی؟ تو یہ اللہ نے سیر کرائی ہے، اور جتنی اس نے چاہی اتنی سیر کروائی ہے۔ حضور کی خصوصیات ہیں، حضور کے معجزات دیکھیں۔ یہ بشریت کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی کے بارے میں یہ باتیں کرے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہو کسی کو کہ ہم بھی ان کی طرح ہیں، تو ایسی باتیں کرنے والوں کا منہ دیکھیں جب وہ مریں، تو جب وہ دنیا سے جائیں تو وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں اس دنیا میں کی، اس کا یہاں پر یہ حال ہوا تو آگے کیا بنے گا اس کا؟ تو خدا کے لیے امت کو تقسیم نہ کریں، صحابہ کے نام کا نعرہ لگا کر کاروبار نہ کریں، صحابہ کا طرز عمل دیکھیں۔ یہی سیدنا امیر معاویہ جن کے بارے میں لوگ کیا کیا ان کی ذات پر تجارتیں کرتے ہیں، تو اٹھائیں طبقات ابن سعد، کیا لکھتے ہیں؟ امیر معاویہ کہتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہیں اور حضور علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو انہیں میرے منہ پر، میرے یہاں ہونٹوں پر رکھ دینا اور آنکھوں پر رکھ دینا۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے ان میں سے کہ یہ کس لیے وہ کر رہے تھے؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ان کو بس میرے منہ پہ رکھ دینا؟ وہ بابرکت سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے کام آئیں گے۔ اب اس سے بھی اگر شرک ہوگا تو پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اور یہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر جو صرف 16 لوگوں کے بعد مسلمان ہوئی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور یہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے۔ صحابیات کا عمل دیکھیں، صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، اور آج کی گندی سوچ دیکھیں لوگوں کی، کہ وہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہ میرے پاس یہ حضور کا جبہ ہے، تو میں اس جبے کو دھو لیتی ہوں اور اس کا جو دومن ہوتا ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہوں۔ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں
تو میں وہ پانی بیماروں کو دیتی ہوں، بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس پانی کو کیا خدا سمجھ لیا ہے؟ تو قرآن کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی تو کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا میری قمیص لے جاؤ اور لے کے جاؤ ان کو 2 قمیص، تو آنکھوں سے لگائیں گے تو بینائی آ جائے گی۔ تو اب کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوا۔ پھر اب کیا کریں؟ قرآن کو کہاں لے جائیں؟ قرآن بدل دیں؟ تو یہ تبرکات اتنے تو ماننے ہی پڑیں گے۔ اگر اتنے بھی نہیں مانیں گے تو پھر اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے بات لمبی ہو گئی۔ تو ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے نبیوں سے برابری کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام دیکھیں۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے فتاوی ہندیہ میں، عالمگیریہ میں، یہ الفاظ ہیں لو قال لنعل النبی وائل، اگر کسی نے حضور کے جوتے مبارک کی بھی توہین کی بطور تصغیر، اس کو جوتے کو جتڑی یا نال کو نوائل کہا عربی میں، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی وہ شخص اگرچہ پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا۔ تو جہاں ان کے بال مبارک کی، جوتے مبارک کی توہین کفر ہو، وہاں ان کی ذات کی توہین، تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنا ان کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کو کیا پتا ہے بھائی؟ آپ کو تو سامنے نظر نہیں آتا، کتنا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ سوچیں نا آپ کی نظر کتنی ہے۔ تھوڑی سی نظر میری خود بھی ویک ہو گئی، تو یہ انسانی تقاضے ہیں، یہ بشریت ہے۔ اس بشریت کو ان چشموں کی ضرورت ہے، اور اس بشریت کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں۔ وہ تو ایسی بشریت ہے کہ جہاں نورانیت بھی نہیں جاتی وہاں جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھیں نا، جبرائیل تو نوری ہے نا، ان کا تو کوئی بشریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں، کیا جبرائیل بھی گئے؟ تو حضور بشریت پیچھے چھوڑ گئے تھے؟ حضور علیہ السلام تشریف لے رہے ہیں، اس کا مطلب حضور کی بشریت وہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کی نورانیت بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور کو بشر ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں۔ واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لیکن مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وجود یہاں سرور از عالم امکان نہ باشد بلکہ فوق ہی باشد۔ کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام عام لوگوں کی طرح ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کے لیے ایک جہان پیدا فرمایا، اس میں صرف اللہ کا محبوب ہے، حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم حضور کے امتی رہیں اور حضور ہمیں اپنے غلاموں میں شمار فرما لیں۔ اللہ ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی